ہم سب آپ کے علم میں ہوگا کہ معروف اہل حدیث عالم اور کئی کتابوں کے مصنف اور پاکستان کے اندر علمی اور تحقیقی ذوق رکھنے والے ایک بڑا نمایاں نام جناب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حافظ صاحب سے آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ آپ انہیں جانتے تھے؟ کس زمانے میں آپ نے ان کی چیزیں وغیرہ پڑھیں اور ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے پہ کیا تاثرات؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حافظ صاحب بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کی شخصیت تھے۔ میرا تو ان کے ساتھ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ وہ مولانا عطاء اللہ حنیف بوشیانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور مجھے بھی دارمی کے کچھ اسباق ان سے لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں جس زمانے میں ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کے پاس عربی ادب پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ڈاکٹر صاحب بھاٹی دروازے میں رہتے تھے، وہاں سے آپ نکلیں تو سامنے شیش محل روڈ ہے۔ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب کا قیام وہاں تھا، ان کا مدرسہ بھی وہاں تھا، تو میں نے ان سے درخواست کی دارمی کچھ اس سے انہوں نے مجھے پڑھائے۔ ان سے بھی وہاں تعارف ہوا، ملاقات بھی رہی، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی ہی دل نواز داستان ہے، میں نے اس کا کچھ حصہ لکھا بھی ہے، میری کتاب مقامات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا، تو یہ غالباً آخری سالوں کی بات ہے، میرا معمول یہ تھا کہ میں گھر سے عصر کے قریب نکلتا تھا اور پاک پتن کی میونسپل لائبریری ہے، وہاں جا کے کچھ پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں یہ لائبریری راؤ ہاشم صاحب کے مکان کے بالکل سامنے تھی، اور جہاں آپ نکلے اس سے، وہاں سے آپ آئیں گے اور جہاں میرا گھر تھا اس کی طرف مڑیں گے تو اس کے راستے میں ایک بینک پڑتا تھا، وہاں ایک صاحب سنتری تھے، یعنی بینک کے سامنے بندوق لے کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ بڑے کوئی نیک متقی پرہیزگار ہیں، بڑی خوبصورت داڑھی تھی ان کی، اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں یا وضو کر کے آئے ہیں تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے، وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے، میں کبھی کبھی انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی خلافت و ملوکیت دیکھی، یعنی اس واقعے سے پہلے کیا معاملات ہوئے وہ میں لکھ چکا ہوں، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ دیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اچھا تم اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہو، کچھ امتحان لیا میرا، یہ پوچھا کہ عربی زبان جانتے ہو، اور عربی زبان میں انہوں نے گفتگو کی، عربی بول رہے تھے۔ ولی صاحب ان کا نام تھا، ولی محمد صاحب، اور پاک پتن میں ان کی بعد میں مجھے معلوم ہوا کافی شہرت ہے، علمی حلقوں میں ان کا جانا آنا ہے، اگرچہ وہ ایک سنتری تھے۔ تو انہوں نے مجھے لا کے اگلے دن ایک کتاب دی کہ تم ایک زاویہ نظر سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہو، تو ایک دوسرا زاویہ نظر بھی ہے، اس سے دیکھو، اور کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے دلیل کی بنیاد پر قبول کیا جائے یا دلیل کی بنیاد پر رد کر دیا جائے۔ تو یہ حافظ صلاح الدین صاحب کی کتاب تھی، یعنی حافظ صلاح الدین صاحب نے خلافت و ملوکیت پر جو تنقید لکھی ہے وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ پوری کتاب کو دیکھ جائیں، پوری کتاب ایک زاویہ نظر سے تاریخ کے ان واقعات کا جائزہ لیتی ہے، یہ ایک دوسرا زاویہ نظر ہے۔ تو اس میں ہوا کیا کہ پہلی مرتبہ مجھے اس چیز سے تعارف ہوا کہ چیزوں کو دیکھنے کا کوئی ایک ہی زاویہ نظر نہیں ہوتا، اس کو مختلف زاویہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن استدلال کیسے کیا جاتا ہے، خاص طور پر تاریخی معاملات میں، اس میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے کیا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، تو دونوں چیزیں سامنے آ گئیں۔ بعد کے زمانوں میں تو پھر بہت کچھ پڑھا، تقی عثمانی صاحب کی تنقید پڑھی، محمود عباسی صاحب کی چیزیں دیکھیں، پھر اپنے طور پر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ پہلا تعارف تھا جو صلاح الدین یوسف صاحب سے میرا ہوا۔ لاہور آنے کے بعد مختلف مجالس میں ملاقات ہوتی رہی، وہاں میں شیشمل روڈ پر کبھی جاتا تو وہاں ہی ملاقات ہو جاتی۔ میرے دوست تھے منیر صاحب، منیر احمد صاحب، سلفی کہلاتے تھے، ان کا وہاں کتب خانہ تھا،
کتابوں کا کاروبار کرتے تھے. میں کبھی کبھی ان کے ہاں جاتا تو وہ بھی لے جاتے اور حافظ صلاح الدین صاحب کے ساتھ بات ہو جاتی. ایک زمانے میں حسن ظن کا تعلق رہا، یعنی وہ مجھ سے محبت سے پیش آتے تھے. بلکہ میں نے جو تحریر لکھی ہے طاہر القادری صاحب کی ایک ترجمے پر تنقید کرتے ہوئے، یہ حافظ صاحب نے الاعتصام میں چھاپی، اگرچہ اس پر انہیں بہت کچھ طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ شائع انہوں نے الاعتصام میں کی تھی. الاعتصام کو میں جس زمانے میں وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے باقاعدگی سے دیکھتا تھا، اور لوگوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ جو عام دینی معلومات ہیں استناد کے ساتھ، ظاہر ہے کہ وہ اہل حدیث پس منظر کے تھے، تو کم سے کم یہ تھا کہ توحید کے معاملے میں کوئی تردد نہیں ہوتا تھا. جو روایت پر نقل کریں گے بڑی حد تک تحقیق کر کے نقل کریں گے. تو اس لحاظ سے میں خود بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ عام دینی معلومات کے لیے الاعتصام کو ضرور دیکھتے رہیں. میرے ہاں بھی برسوں سے آ رہا تھا اور میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، جب تک لاہور میں رہا بہت باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا تھا. بعض مجالس میں خاص طور پر میرے بہت عزیز دوست ہیں آسٹریلیا مسجد کے خطیب عبدالروف ملک صاحب، جو ایک زمانے میں علماء کونسل کے سیکریٹری جنرل بھی تھے، ان کے ہاں بھی بعض مجالس میں ان کو دیکھنے کا موقع ملا. پھر بتدریج ظاہر ہے ان کو میرے نقطہ نظر سے، میری تحقیقات سے اختلاف ہوا. اس میں ظاہر ہے طبیعت میں کچھ ان کی سختی بھی تھی، اس کا بھی ظہور ہو جاتا تھا. ان کی تحریروں میں بھی ہوا، مجھ پر بہت سی تنقیدیں لکھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک صاحب علم آدمی تھے اور میرے دل میں ہمیشہ ان کی بہت قدر رہی. ایک پرہیزگار آدمی تھے، دین کو جس طرح انہوں نے سمجھا اس پر عمل کرتے تھے. نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، میں نے بارہا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اور جیسے کہ ایک بندہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے وہی تھا. اختلاف اتفاق بالکل الگ بات ہے، ان کا زاویہ نظر بالکل الگ تھا، وہ چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے تھے، میں اور طرح سے دیکھتا ہوں. لیکن ہم سب کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسے اہل علم کسی ملت کا اثاثہ ہوتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کسی علم کے لیے لگا دیں، تحقیق کے لیے لگا دیں، جو کچھ دیانتداری کے ساتھ محسوس کریں اس کو بیان کریں، اس کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار کریں. یہ میری رائے ہے، میرا نقطہ نظر ہے. اصرار بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور چونکہ ان کا زاویہ نظر تھا ایک خاص اور ایک مدرسہ فکر سے وہ متعلق تھے، تو وہ ہر تحریر میں ان کی جھلکتا تھا، ان کی تنقیدوں میں وہی چیز نمایاں ہوتی تھی. یہ ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھ پر یا آپ پر بہت شدید تنقید کی ہے یا آپ کو گمراہ اور ضال اور مضل قرار دے دیا ہے. وہ اس کا نقطہ نظر ہے، اس نے بیان کر دیا. لیکن میں ان کو دین کا سچا خادم سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا خود گواہ ہوں، دین کے معاملے میں ان کی حمیت کا گواہ ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر کرے اور ان کے حسنات کو قبول کرے، جنت میں ان کو بلند درجات دے. ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے. کسی قوم کے علماء، خواہ وہ کسی علم کے علماء ہوں، یہ بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں. اختلافات اتفاقات سے قطع نظر کر کے دنیا میں جب ہوں اس وقت بھی ان کی عزت کرنی چاہیے، دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس وقت بھی ان کے ذکر خیری سے زبان تر رہنی چاہیے. اچھا غلام صاحب، آپ نے ذکر کیا مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کا، مشہور و معروف اہل حدیث عالم ہے، اور آپ کو ان سے براہ راست شرف تلمذ بھی حاصل رہا. یہ جو اہل حدیث علماء کی روایت ہے بر صغیر میں، کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث نقطہ نظر یہاں کی انوائرمنٹ میں بالکل نیا نقطہ نظر تھا، تو یہ اس کی اساس کہاں سے ملتی ہے اور یہ بر صغیر میں کیسے انٹروڈیوس ہوا اور اب تو بہت حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ تو خیر ایک بڑا طویل موضوع ہے، سوالات کی نشست کے لیے شاید موضوع نہ ہوگا، لیکن پہلے پہل ظاہر ہے کہ محدث نذیر حسین صاحب کا ذکر ملتا ہے، اور زیادہ یعنی دور کی بات نہیں ہے. یعنی یہ 19ویں صدی کے اواخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہوئے ہیں. ہمارے ہاں پہلے حنابلہ کا، شوافع کا کم و بیش یہی نقطہ نظر تھا، تو یہاں ہندوستان میں یہ نمایاں ہونا شروع ہوئے. یہاں پر حنفیت تھی، اس میں بہت جمود تھا، اس کے ساتھ اہل تشیع بھی آ چکے تھے. مغلوں کے زیر اثر بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیہات میں، گاؤں میں، مسجدوں میں کس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی توحید کے سپاہی ہیں، یعنی اس معاملے میں ادنیٰ درجے میں کسی چیز کو قبول کرنے، گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں جس زمانے میں مریدکے میں تھا تو وہاں میرے گھر کی کچھ
نوعیت ایسی تھی کہ اس میں دائیں ہاتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، اس کے پیچھے بریلوی حضرات کی مسجد تھی، بائیں طرف دیوبندی حضرات کی مسجد تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب کیا کیا جائے. میں تو ظاہر ہے کہ ان فرقوں سے اور اس طرح کے مکاتب فکر سے بہت اور طرح کا آدمی ہوں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک نماز ان کے ساتھ پڑھ لوں گا، ایک ان کے ساتھ پڑھ لوں گا، ایک ان کے ساتھ پڑھ لوں گا. تو فجر کی نماز عام طور پر میں اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا تھا. مولانا اجمل صاحب تھے جن کے صاحبزادے حذیفہ اب ہمارے وہاں کے حلقے میں بڑے فعال ہیں انگلستان میں. تو میں ان کے پیچھے فجر کی نماز عام طور پر پڑھتا تھا. اس مسجد میں فجر سے بھی پہلے تہجد کا اور اس کے لیے اذان کا اور اس طرح اہتمام ہوتا تھا بہت زیادہ. تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ایک ربط و تعلق رہا ہے، ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے. ایسے بزرگ ہیں کہ جن میں مثلا آپ مولانا داؤد غزنوی کی زندگی کا مطالعہ کریں، یا مولانا ابو بکر غزنوی کے حالات کا مطالعہ کریں. مولانا ابو داؤد غزنوی کا تو بہت کردار ہے جمعیت علماء ہند میں ایک زمانے میں. اسی طرح مولانا صدیق حسن تو بڑے جلیل القدر اہل علم. مولانا وحید الزمان جنہوں نے یہ آپ کی تمام جو سیاستاں ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے. اسی طرح مولانا محمد تھے، بہت جلیل القدر عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. اور بھی بہت سے بزرگ ہیں. مولانا اسماعیل جنہوں نے حماسہ کی شرح لکھی ہے، سبع مملکات کی شرح لکھی ہے. تو یہ اس طرح کے بزرگ جو ہیں وہ علمی دینی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. ایک چیز ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ مختلف زاویہ نظر کے لوگ ہمیشہ رہیں گے. یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. ان کو مٹا دینے کی کوشش کرنے سے آپ اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں اور کوئی اس کا حاصل نہیں ہوتا. تو ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کے وقار کا احترام کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں. میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت شدت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، لیکن بس اختلاف کرتا ہوں عزت اور احترام کے ساتھ.